بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سکون خانہ کورس کا افتتاحی سبق ہے۔ یہ سکون خانہ کورس، اس کو اگر یوں نام دے دیا جائے کہ میرا گھر میری جنت، کہ جب انسان کا گھر شریعت کے مطابق پرسکون ہو جائے تو انسان کی دنیا انسان کی جنت بن جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کا افتتاحی سبق پڑھیں گے۔ تو اس افتتاحی سبق میں سب سے پہلے ہم رشتہ ازدواج کا تقدس اور اس کی نزاکت کو مختصراً دیکھیں گے، اور ہمارے اس کورس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اس ضرورت کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے کورس کے اندر جو چیزیں بیان کریں گے اسی کے متعلق آپ لوگوں کو اجمالاً چند باتیں ذکر کریں گے۔ دیکھیں، نوع انسانی کا پھیلاؤ میاں بیوی کے باہمی رشتے سے ہوا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اس رشتہ ازدواج کو اپنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورۃ رعد کی آیت نمبر 38 میں بھی فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں پیغمبروں کی سنت میں سے ہیں۔ مختلف کسی جگہ پر 10 چیزوں کا ذکر آتا ہے، یہ جو ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں 4 چیزوں کا ذکر آیا۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 عطر، نمبر 3 مسواک، اور نمبر 4 نکاح۔ کہ جب میدان معاشر قائم ہوگا تو پہلا جھگڑا و معاملہ میاں بیوی کا پیش ہوگا۔ سب سے پہلے ان کے آپس کے معاملات و نزاکتیں جو ہیں اور ان کی جو یکسوئی ہوگی اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اس وقت زبانوں پر مہر لگ جائے گی، عورتوں کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے شوہر کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا، مرد کی زبانوں پہ مہر لگ جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ بیوی کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ تھا۔ وہاں روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں، لا محالہ ظلم کے بدلے نیکیوں کو دینا پڑے گا، بلکہ مظلوم کے گناہوں کو بھی اپنے اوپر لینے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مشکاۃ شریف کی ایک شرح مرقات المفاتیح ہے، اس کے اندر شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے تو نماز کا حساب لیا جائے گا، اور حقوق العباد میں قتل کے مقدمات کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، اور آپس کے جھگڑوں میں سب سے پہلے میدان معاشر میں میاں بیوی کے معاملات کا حساب، اور پھر اس کے بعد پڑوسیوں کے حساب کتاب اور معاملات کو نمٹایا جائے گا۔ تو اس چیز کے پیش نظر یہ رشتہ غیر معمولی نہیں ہے، بلکہ تقدس، اولیت اور انتہائی اہم ذمہ داری کا حامل ہے۔ واقعہ حقیقتاً یہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت جسمانی اور ذہنی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے۔ خاندانی نظام کی باغ دوڑ اس کے حوالے کرنے میں کئی ایک خرابیوں کا پیدا ہونا تو یقینی تھا، اس لیے شریعت نے یہ اعزاز و منصب اس کو نہیں دیا، بلکہ بالادستی مرد کو عطا کی، اور یہ ایک فطرتی اور انتظامی چیز ہے۔ اس سے مرد کو یہ حق نہیں مل جاتا کہ وہ جیسے چاہے عورت کے ساتھ برتاؤ رکھے اور اس پر ظلم و ستم ڈھائے، ٹھیک جس طرح کوئی آدمی مسلمانوں کا حاکم بن جاتا ہے تو حکومت کے نشے میں آ کے اس کو کہ رعایا پر جو کچھ چاہے کر رہے، اس کا اختیار اس کو نہیں ملتا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ جاتا ہے غلط سوچ نے یہاں اپنی کارروائیاں دکھائیں۔ عورت کے معاملے میں
مرد نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو قانون و شریعت سے بھی بالا تر سمجھ لیا، اور ادھر عورتوں نے بھی شریعت کی حکمت کو نہیں سمجھا اور آزادی نسواں کے پرفریب نعروں میں آ کر مرد کی قوامیت اور فضیلت اور اس کے نگران اعلیٰ ہونے کا انکار کر دیا، اور اپنی صنفی وظائف کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ جب دونوں طرف اس قسم کے فساد اور بگاڑ ہوں گے تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خاندانی نظام بگڑ جائے گا، میاں بیوی، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائیوں کے رشتوں کا احترام ادب پامال ہوتا رہے گا، خاندانوں میں آگ لگ جائے گی، نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، گھر گھر جہنم بن جائے گا، شادی خانہ آبادی کے بجائے شادی خانہ بربادی کا عنوان ہو کر رہ جائے گی۔ تو اس صورت میں مجھے یہ بات ضروری معلوم ہوئی کہ میں آپ احباب کو اس کے متعلق کوئی ایسا کورس رکھا جائے جس میں یہ ساری چیزیں ذکر کی جائیں، خاندانی نظام کیسے چلے، شوہر بیوی کا نظام کیسے چلے، میاں بیوی اور بچوں کے ساتھ کیسے رہن سہن ہو، شرعاً ان کے حقوق کیا ہیں اور قانوناً ان کے حقوق کیا ہیں، اور اخلاقاً ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کی کیا ذمہ داری ہے، گھر کے افراد کا آپس میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمارے گھر کے اندر سکون آئے گا، برکت آئے گی، اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوگی، ہمارے بچوں میں کس طریقے سے اچھی تربیت ہوگی، ہمارے بچوں کو اچھی اوصاف کس طرح مل سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً ہم اپنے اسباق میں عنوان کے اعتبار سے ترتیب سے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں اور قوانین کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں اور ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ اللہ رب العزت ان کو سدھارے، اپنے گھرانوں کو اجاڑنے سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے رکھے۔ ہمارے اس کورس کا مین مقصد یہی ہے۔ آج ہمارا یہ افتتاحی سبق ہے، انشاءاللہ العزیز کل سے ہمارا باقاعدہ سبق شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔